اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو اور آج کا درس عصمت انبیاء کے سلسلے میں ہے۔ کل اس سے قبل کی جو گفتگو تھی وہ نبوت کے حوالے سے تھی، نبوت کے سلسلے میں کہ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ قائم کیا ہے، اور یہ نبوت کا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جسے ہمیں ماننا ضروری ہے، جس پر اعتقاد رکھنا اور جس پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے اپنی جانب سے ہدایت کا انتظام کیا۔ اگر اس نے ہمیں خلق کیا ہے، اگر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور چونکہ وہ عادل ہے لہٰذا اس نے ہمارے سامنے اگر کوئی قانون بھیجا ہے تو قانون لانے والا بھی بھیجا ہے، اور قانون پر عمل کرنے والا اور قانون ہم تک پہنچانے والا بھی بیان کیا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتانے والا بھی اللہ نے گویا اپنی جانب سے نبیوں کی شکل میں بھیجا ہے۔ لہذا جن نبیوں کو اس نے بھیجا ہے ان میں ایک بنیادی اہم چیز جس کی جانب توجہ رکھنا ضروری، عقیدہ رکھنا، ہمارے ہاں بالخصوص شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جو انبیاء آئے وہ سب معصوم تھے۔ معصوم کا مطلب ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے خطا نہیں ہے، ان سے گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اولاً اگر جو ہدایت کے لیے آیا ہے، جو تعلیم کے لیے آیا ہے، جو تزکیے کے لیے آیا ہے، جو نجات کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، اگر وہ خود محفوظ نہیں ہوگا تو پھر بشریت کو ہدایت و نجات کا راستہ نہیں دکھا سکتا، اور پھر اگر وہ معصوم نہیں ہوگا تو اس کے ہر قول میں اور ہر فعل میں بھی امکان خطا پایا جاتا ہوگا، لہذا اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہو پائے گی، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو پائے گا۔ جب وہ ہدایت کے لیے آیا ہے، تعلیم کے لیے، تذکرے کے لیے، تزکیے کے لیے اور نمونہ عمل بن کر آیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن نے کہا کہ مکمل طور پر اسوہ حسنہ ہے، مکمل طور پر نمونہ عمل ہے۔ تو جو اللہ جس کو نمونہ عمل بنا رہا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ ہر طرح کے خطا سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی معصیت سے محفوظ ہے۔ لہذا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء گناہوں سے محفوظ ہیں، جناب آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء عصمت کے حامل رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ جن کی آیت نمبر 26 سے 28 تک میں عالم الغیب، خدا عالم غیب ہے، فلا یظہر علی غیب احدا، کسی کو بھی اپنے غیب پر گویا آگاہ نہیں کرتا، الا من ارتضی، ہاں جس سے وہ راضی ہو، یعنی بعض لوگوں کے لیے استثناء ہے کہ علم غیب انہیں عطا کرتا ہے، من رسول، یعنی جن لوگوں کو دیتا ہے ان میں سے رسول بھی ہیں، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، وہ اس لیے آئے کہ وہ پہنچائیں اللہ کی جانب سے جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے، جو فریضہ ہے، اسے ابلغوا یعنی تبلیغ کریں اور پہنچائیں رسالات ربہم، اللہ کی جانب سے گویا فرائض کو اور ذمہ داریوں کو اور پیغامات کو، احاط بما لدیہم واحصی کل شیء عددا، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کا وہ احاطہ رکھتے ہیں، یعنی انہیں معلوم ہے، اور جو انہیں علم دیا گیا اس کا انہیں خبر ہے، یعنی لا علم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آگاہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہ ہو۔ تو گویا انہیں اگر اللہ نے بھیجا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف ایک ہادی بن کر آئیں اور پروردگار کے پیغامات کو پہنچائیں اور خداوند عالم کی جانب سے ذمہ داریوں کو ادا کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ خطا کار ہوگا، اگر اس سے امکان خطا ہوگی اور اگر اس سے گناہ اور غلطی کا امکان ہوگا تو پھر وہ واقعی طور پر اس فریضے کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اگر اللہ کی جانب سے گویا کوئی اللہ کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے آئے اور پھر وہ اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ بن رہا ہو، ذریعہ بن رہا ہو، تو خود وہ خطاؤں سے پاک ہو، اسے خود ہر گناہ سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی بنیاد پر یہ ایک عقیدہ عصمت والا شیعوں میں خاص ہے، یعنی جس طریقے سے نبی کو اللہ کی جانب سے مانتے ہیں، منصوص من اللہ ہونا ضروری ہے، اللہ کی جانب سے اسے آنا ضروری ہے، اللہ اسے معین کرتا ہے، کوئی انسان اسے معین نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے اسے گناہوں سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور آیت جو قرآن کریم کی ہے، وَاذْكُرْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، یعنی بندوں کا جناب بعض انبیاء کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب گویا یہ افراد ہیں، ان کو یاد کرو، اور بعض افراد کہ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، ہم نے ان کو خالص کیا ہے، یعنی خود یہ قرآن کریم کا گویا اعلان ہے انبیاء کے لیے، گویا عصمت کی دلیل بھی ہے کہ
جناب ابراہیم ہیں، جناب اسحاق ہیں، جناب یعقوب ہیں، یا اولی الایدی جو صاحبان قدرت ہیں، صاحبان اطاعت و عبادت ہیں، یا والابصار یا صاحبان بصیرت ہیں، گویا ایک طرح سے دین و حقیقت کو جاننے والے ہیں. گویا مراد یہاں پر انبیاء ہیں کہ انا اخلصناہم، ہم نے ان سب کو خاص ایک خالص کیا ہے، گویا ہر طریقے کی برائیوں سے انہیں پاک کیا ہے، انہیں ہر طریقے کی کثافتوں سے، گندگیوں سے پاک کیا ہے. ذکر الدار، گویا یہ آخرت کی یاد دہانی کرنے والے. اور جہاں پر یہ انہیں ہر طریقے سے خالص کیا ہے، پاک کیا ہے، اس سلسلے میں دوسری قرآن کی آیت ہے سورہ صاد کی آیت 82 اور 83 کہ قال فبعزتک، یعنی جو شیطان نے، ابلیس نے جس وقت جناب آدم کا سجدہ نہیں کیا ہے اور بارگاہ خداوندی میں اجازت مانگی تھی، تو وہاں پر اس نے جب کہا تھا کہ بہکانے کی اجازت دے تو ایک جملہ کہا تھا قال فبعزتک، تیری عزت کی قسم ہے، لأغوینہم، کہ ہم سب کو بہکائیں گے، گمراہ کریں گے، اجمعین، یعنی کوئی اس میں نہیں چھوٹے گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں صرف تیرے مخلص بندے، تیرے خالص بندے. ان خالص بندوں کو خود شیطان نے کہا تھا ہم نہیں بہکا سکیں گے. اور خالص بندے کون ہیں اس کے لیے قرآن کی آیت ہے، یعنی یہاں پر خود شیطان کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں نہیں بہکا سکتے، گویا کسی حد تک جانتا تھا. اور یہاں آ کر قرآن نے کہا سورہ صاد کی کہ وہ خالص بندے جنہیں شیطان نہیں بہکا سکتا ہے وہ انبیاء ہیں. اسی کے معنی ہمارے ہاں عصمت کے ہوتے ہیں، اسی کے معنی ہمارے ہاں معصوم کے ہوتے ہیں کہ گویا ان کے اندر خطاؤں سے اور ان کے اندر غلطیوں سے اور معصیتوں سے دوری پائی جاتی ہے. اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ ہر طریقے کی برائی، ہر طریقے کی کثافت، ہر طریقے کے رجس، ہر طریقے کے گناہ سے پاک ہو کر آتے ہیں، تو جب بشریت کو پیغام دیتے ہیں وہ اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ عالم بشریت ہر طرح کی برائیوں سے دور ہو، ہر طرح کی معصیت سے دور ہو، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے کو بچائے اور اس کی زندگی میں کسی طریقے کا گناہ نہ پایا جاتا. تو یہ ایک پہلو تھا یعنی انبیاء کے سلسلے میں عصمت کا. اب یہیں پر آخر میں اسی نبوت کے حوالے سے کہ جہاں پر نبوت کی بات آتی ہے، یہ تمام انبیاء کے سلسلے میں یہ عقائد ہیں، لیکن خود ایک سوال ہوگا کہ انبیاء کی نبوت کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے. اس میں صرف 2-3 باتیں ہیں کہ اولاً قرینے ہوتے ہیں، دلیلیں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے مثلا خود ان کے اخلاقی کردار ہے، خصوصیات ہیں ان کی اخلاقی، ان کا خود کیریکٹر ہے، ان کے خود پیغام ہے، ان کی خود اپنی زندگی ہے. یہ دلیل بن جاتی ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے. اگر واقعاً انبیاء کی زندگیوں کو دیکھا جائے، یعنی ان کی گزشتہ زندگی، ان کی عبادت، ان کا ماحول اور ان کے اطوار، ان کے افعال، یہ ساری چیزیں سبب بنتی ہیں. ایک چیز ہے کہ خود ان کی زندگی ان کے نبی ہونے کو بیان کرتی ہے. دوسری طرف خود ایک پہلے والے نبی کا اپنے بعد والے نبی کے لیے اعلان کرنا، اسے پہچانوانا، اس کی معرفی کرنا، یہ گویا ایک ذریعہ ہوتا ہے کسی نبی کو پہچاننے کا کہ پہلے والا نبی اپنے بعد والے نبی کو پہچانواتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، اس کے بارے میں گویا بیان کرتا ہے. تیسری چیز جو نبی کی گویا نبوت کو ثابت کرتی ہے وہ ہے معجزہ، یعنی اللہ نے انبیاء کو ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ جو لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے. مثلا معجزہ کہتے ہی اس کو وہ کام جس سے لوگ عاجز ہوں، عمومی طور پر کوئی اس عمل کو انجام نہ دے سکے. لہذا انبیاء کی نبوت کے اس بات کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا کیے ہیں. مختلف انبیاء کو معجزے ملے ہیں. مثلا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ قرآن کی شکل میں ہے. گویا یہ خود قرآن پیغمبر کی نبوت کو ثابت کر رہا ہے، ان کی رسالت کو ثابت کر رہا ہے، ان کی عظمت کو ثابت کر رہا ہے. اور اسی لیے کہ خود قرآن نے جگہ جگہ اس سلسلے میں چیلنج بھی کیا ہے. ایک نہیں کثرت سے آیات ہیں جو چیلنج کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خود قرآن نے جب چیلنج کر دیا، آج تک کوئی 1400 سال میں جواب نہ لا پایا، یا اس کے بہت سے اثرات ہیں جو آج ظاہر ہو رہے ہیں، اس کے گویا کسی بھی عنوان سے اس کے اندر تبدیلی کا نہ ہونا، یا اسی طریقے سے اس کی بعض باتیں جو آج بھی انسان کے لیے واقعاً قابل تعجب ہیں، اس کے پیغامات جو انسان کو متاثر کرتے ہیں، خود اس ساری چیزیں دلیل ہیں کہ یہ معجزہ ہے. اور یہ معجزہ گویا پیغمبر اکرم کے لیے، پیغمبر اکرم لے کر آئے ہیں. جب لے کر آئے ہیں تو یہ ان کی نبوت کو ثابت کر رہا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو انبیاء کی نبوتوں کو ثابت کرتی ہیں. لہذا ہم بھی انبیاء کی نبوتوں
کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ان کی معرفت بھی ہمیں حاصل ہو، اور انبیاء سے متعلق جو گفتگو ہے، باتیں ہیں، وہ ہمارے لیے سامنے ہوں، ہمیں معلوم ہوں۔ اور آخری بات آج پھر میں اپنے بالخصوص نوجوانوں کے لیے کہ ہم لوگ صرف سننے پر اکتفا نہ کریں، اتنی باتیں کافی نہیں ہیں، ان سب عقائد کے سلسلے میں ضرورت ہے کہ ہم لوگ خود آج پڑھیں، ہم خود مطالعہ کریں۔ آپ کتابیں پڑھیے، موبائل کے ذریعے سرچ کیجئے، نبوت ہے، عصمت کا معاملہ ہے، معجزہ ہے، آخری نبی کے سلسلے میں بہت سی چیزیں ہمارے لیے آشکار ہوں گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔